2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ڈیفالٹ کے خطرے کا سوچ کر رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن رات منتیں کیں، پھر IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ شرق پور میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کے 4.5 سال ضائع کیے گئے، نواز شریف کو جیل میں بند کیا گیا، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، 50 ارب روپے برطانیہ کے بینکوں میں پڑے تھے، برطانوی کرائم ایجنسی نے 2 سال میرے خلاف تفتیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ کے اکاؤنٹس میں موجود تھے، برطانوی ایجنسی نے اشتہار لگایا کہ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے اور وہاں کے خزانے میں جائے گا، یہ پیسہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آتا تو بالکل ٹھیک بات تھی، لیکن PTI حکومت لندن میں جا کر اس طرح اس کیس میں پارٹی بنی جیسے شادی میں بن بلائے مہمان آ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں آنے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ بند لفافہ کابینہ میں لے جایا گیا، کابینہ کے 1-2 وزیروں کے سوا سب نے بند لفافے پر منظوری دے دی۔ خدا نہ کرے اس بند لفافے میں یہ لکھا ہوتا کہ ہم کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، تو کیا کابینہ سے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے دستخط لے لیے جاتے؟ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں جو فیصلہ عوام کریں گے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ ہم نے دن رات منتیں کی، پھر اس کے بعد IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، چین، سعودی عرب اور UAE ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ مجھے بعض اوقات رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ رات کو نیند اڑ جاتی تھی جب خیال آتا تھا کہ عوام کیا کہیں گے کہ شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا۔ زرعی آمدن پر نہ کوئی ٹیکس لگایا اور نہ ہی لگایا جائے گا۔ ایک بیان میں زراعت اور تعمیراتی شعبے پر ٹیکس کے حوالے سے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں نے زراعت اور تعمیراتی شعبے پر ٹیکس کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا، جس کا مقصد اس تاثر کو ختم کرنا تھا کہ حکومت زراعت اور تعمیراتی شعبہ جات پر نئے ٹیکس لگائے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میرے وضاحتی بیان کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ جن ٹیکس اقدامات کا تذکرہ ہے وہ یہ ہیں جو 30 جون تک ملک میں لگائے جا چکے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے زرعی آمدن پر نہ کوئی وفاقی ٹیکس لگایا گیا اور نہ ہی لگایا جائے گا۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے آئندہ عام انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں سے اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور جاری ہے۔ کوئٹہ میں بلوچستان عوامی پارٹی کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی، اسپیکر بلوچستان اسمبلی جان جمالی، خالد مکسی، سینیٹر منظور کاکڑ، سردار صالح بھوتانی، سید عابد حسن سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں سینیٹر پرنس عمر احمد زئی، صوبائی وزیر لالا رشید، حاجی ول نور زئی، فاروق جمالی، ملک خدا بخش لانگو سمیت دیگر شریک تھے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق BAP کے پلان میں آئندہ انتخابات، نگراں سیٹ اپ سمیت دیگر امور پر مشاورت ہوئی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے آئندہ عام انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کے شرکاء نے دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی مشاورت کی۔
हुकूमत ने आवाम पर बिजली बम गिरा दिया और कीमत में 7 रुपए 96 फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक फी यूनिट बढ़ा दिया गया, जबकि वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। जराये का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त नेपरा को दे दी है। जराये ने मजीद बताया कि नेपरा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपए, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए, 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे और 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की तजवीज़ है। इजाफे के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा, जबकि सेल्स टैक्स के निफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। ख्याल रहे कि बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए। लाहौर में कई घंटों से जारी मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश के बायस लेस्को के 70 फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। शदीद बारिश के बायस बिजली बहाली और इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। लाहौर में 2 मोरिया पुल के नीचे खड़े पानी में 17 साला लड़का डूबकर जाँ बहक हो गया। रायबंड में घर की छत गिरने से नौजवान जख्मी हो गया। डीसी लाहौर ने बारिशी पानी या दरिया में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कसूर के इलाके खड़ियाँ खास में 14 साला लड़का गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। उधर हिफाजती बंद टूटने से दरियाए रावी का सैलाबी पानी मुल्तान रोड के मुतादिद देहात में दाखिल हो गया, जिससे उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों एकड़ अराजी में खड़ी फसलें तबाह हो गई। दूसरी जानिब बारिश से तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पाकपतन, वारबर्टन, ननकाना साहब, शरकपुर शरीफ और दीगर शहरों में भी रात गए से मूसलाधार बारिश जारी है।